إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر، عبادت، عبودیت، بندگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے انسان کو اللہ کی طرف سے عطا شدہ آنکھ کی نعمت، اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کہاں پہ نہیں استعمال کرنا، اس بارے میں مفصل اور جامع تعلیمات سے نوازا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین، محبوب کائنات آپ ایمان لانے والوں کو کہہ دیجئے، جن لوگوں کے سینے میں نور ایمان ہے، جو اسلام کی دولت سے بہرہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت ایمان سے سرفراز کیا ہے، ایسے عظیم انسانوں کو آپ کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ دونوں کام اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا،
یہ ان کے لیے انتہائی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، اس سے ان کے دلوں کو پاکیزگی نصیب ہوگی، ان کی آنکھوں کو شرم و حیا جیسی عظیم نعمت مل جائے گی، اور وہ معاشرے کے اندر ایک پاکیزہ، خوبصورت، صالح، نیکی اور تقوی والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف والی زندگی گزاریں گے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخری جملے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی آنکھ کے ذریعے بد نظری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتا ہوں، نہیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے والی مسلمان معاشرے کی پاکیزہ خواتین کو بھی آپ یہ حکم دے دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، نگاہ اٹھا کے چلنا یہ ایک مسلمان عورت کو زیبا نہیں دیتا۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور محبوب ان کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو ایمان کا واسطہ دے کے یہ حکم دیا ہے کہ انسان حرام سے اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دل کا سب سے بڑا دروازہ آنکھ ہے۔ وغض البصر واجب عن المحرمات، جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام کر دیا ہے ان چیزوں سے نگاہ کو روکنا، بند کرنا، جھکانا یہ انسان پہ واجب ہے، اور جو انسان اس واجب کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، حرام جگہ کو دیکھتا ہے، وہ انسان گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس انسان نے اللہ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم نعمت کی ناشکری کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو جھکانا، حرام چیز سے آنکھ کو روک لینا، اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور جو انسان اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے یہ انسان اپنے لیے جہنم کے رستے کو ہموار کر رہا ہے۔ یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس آگ کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستن اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی گارنٹی مجھ کو تم دے دو، 6 چیزوں کی پابندی تم کر لو، اضمن لکم الجنہ، میں جنت کی گارنٹی تم کو دیتا ہوں۔ اگر ان 6 چیزوں پر تم عمل پیرا ہو گئے تو تم لازماً جنت میں چلے جاؤ گے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو سچ بولو، جھوٹ یہ مومن کو زیبا نہیں دیتا، ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ مومن جھوٹ بولے۔ وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ، جب وعدہ کرو وعدے کو پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا اِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب امانت تمہارے سپرد کی جائے اس امانت کو ادا کیا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی تم حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو جب باہر نکلو تو جھکا کے رکھا کرو، حرام چیز کو ان آنکھوں سے نہ دیکھو،
یہ آنکھوں کا جو نور ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت شدہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نور کو گندگی سے آلودہ نہ کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کرو، کسی پر ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو، یہ 6 کام تم کرو، جنت کی ضمانت میں تم کو دیتا ہوں۔ اس لیے یہ آنکھ کو جھکانا، آنکھ کی حفاظت کرنا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی عبادت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات، ایمان والو، مسلمانوں، قرآن و سنت کو ماننے والوں، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے والوں، نبی کی رسالت پہ یقین رکھنے والوں، ایاکم الجلوس فی الطرقات، رستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ شریعت محمدی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ انسان رستے کے اندر بیٹھے، اور فرمایا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں رستے کے اندر بیٹھنا پڑے فآتوا الطریق حقہ، رستے کو اس کا حق دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رستے کا کیا حق ہے کہ اگر ہمیں کبھی بیٹھنا پڑے تو اس حق کو ہم ادا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے ارشاد فرمائی وہ تھی غض البصری، نگاہ کو جھکا کے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تیری نگاہ جو ہے کسی مسلمان معاشرے کی عورت کی عزت کو تار کرنے والی گندی آنکھ بن جائے۔ غض البصری، نگاہ کو جھکا کے رکھنا۔ وکف الاذی، رستے میں کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ ورد السلامی، جو سلام کہے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ تم بازار میں کھڑے ہو، بیٹھے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، تم دیکھو گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ کو ختم کرو، اس گناہ سے روکو، اس گناہ کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور جن قوموں کا ضمیر اس حد تک مردہ ہو جاتا ہے کہ اس قوم کے نوجوان چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بد نظری کرتے ہیں، اور جس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اٹھ جاتا ہے، جن گھروں میں ماں باپ اپنی اولاد کو روکتے نہیں ہیں، حرام چیز کو دیکھنے سے منع نہیں کرتے ہیں، نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں، ایسی قوموں کے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور ایسی بغیرت قومیں پھر جو ہے ان کا وجود صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، حقیقت میں معاشروں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں بے وزن ہوتے ہیں، دشمن کے دل سے ان کا ڈر اور خوف اٹھ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، جس کے معاشرے کے نوجوانوں کی نگاہیں اپنی ہی قوم کی بیٹیوں سے آلودہ ہوتی ہیں۔ ایسے معاشرے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کو یہ عذاب دیتا ہے کہ ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے، ناچاکیاں اور گھروں کے اختلافات یہ ان کی قسمت بن جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حفظ البصری اشد من حفظ اللسانی، نگاہ کی حفاظت کرنا، اس کی پابندی کرنا، اس کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دینا، یہ زبان کی حفاظت سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے ایک مومن کو اپنی آنکھ کے بارے میں بڑا ہی حساس اور ذمہ دار ہونا چاہیے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر المرء الى عورت المرء، آدمی کسی آدمی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، عورت کی پردے والی جگہ کو نہ دیکھے، اور فرمایا ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد، دو نوجوان مردوں کو ایک چادر لے کر نہیں لیٹنا چاہیے،
چاہے وہ حقیقی سگے بھائی کیوں نہ ہوں. ولا تفضی المرأة الی المرأة فی الثوب الواحد، اور دو بالغ عورتوں کو چاہے وہ بہنیں ہوں ماں اور بیٹی ہوں انہیں ایک چادر اوڑھ کے نہیں لیٹنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب عورتیں اور مرد مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ ماحول میں مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اور اس حدیث کا جو مخاطب ہے اس کائنات کے سب سے پاک باز ہستیاں صحابہ کرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اذا سجد الرجال فاغضضن ابصارکن، جب مرد آگے والی صفوں میں سجدے میں جانے لگیں تو اپنی نگاہوں کو بند کر لیا کرو. ولا ترین من عورات الرجال من ذیک العذر، کسی لباس کی تنگی کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ کھل جائے اور تمہاری اس پہ نگاہ پڑ جائے، ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہ جو آنکھ ہے یہ آنکھ انسان کو، انسان کے ایمان کو، انسان کے دل کو یہ بہت زیادہ برباد کرنے والی چیز ہے. برائدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، اچانک کسی اجنبی عورت پہ ایک نگاہ پڑ جائے دوبارہ اس کو مت دیکھنا. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، پہلی جو تیری اچانک نگاہ پڑی تھی بغیر ارادے کے تو نے دیکھا تھا وہ تجھ کو معاف ہے، اور دوسری مرتبہ تمہارا دیکھنا یا پہلی مرتبہ ارادہ اور قصد کر کے تمہارا دیکھنا یہ تمہارے لیے حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتے. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءۃ، اللہ کے نبی اچانک کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے، فأمرنی ان اصرف بصری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت دے کر میری اور آپ کی طرف بھیجا ہے، کہتے ہیں مجھے حکم دیا ان اصرف بصری کہ میں اپنی نگاہ کو پھیر لوں. اور جو انسان اپنی نگاہ پھیرتا نہیں ہے اور بد نظری کرتا ہے، اجنبی عورت کو دیکھتا ہے، یہ انسان جو ہے اپنے ہاتھ سے اپنے ایمان کو ذبح کر رہا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسی بد نظری اور گندی نگاہ والے انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت اٹھ جاتی ہے. اس دل میں، جس دل میں بد نظری کرنے کی وجہ سے کسی عورت کی تصویر جاتی ہے، تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس گندے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ذات ہے، اللہ پاک چیز کو ہی پسند کرتے ہیں. اور جو نگاہ اس دنیا میں گندگی سے نگاہ کو آلودہ کرتی ہے اور دل کو برباد کرتی ہے، اس دل سے اللہ کی محبت اٹھ جاتی ہے. اور آخرت میں انسان کے لیے یہ سزا ہے کہ ایسی گندی نگاہ والے انسان کو کل قیامت کے دن نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا.
یہ چھوٹا جرم نہیں ہے جس کے اندر بھائیوں میں اور آپ مبتلا ہیں. ذرا بازار میں چلے جائیے، نوجوانوں کو چھوڑیے، بوڑھوں کو دیکھیے. اسکول اور کالج میں کبھی چلے جائیے، اس مسلمان معاشرے کے اندر ان گھروں میں چلے جائیے جن گھروں کے بارے میں، جن عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ذوات الخدور کہا کرتے تھے کہ مسلمان معاشرے کی عورتیں اتنی پاکیزہ ہوتی تھی، عفت کی ایسی پیکر ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے اندر والے کمرے سے نکل کے باہر صحن میں نہیں آیا کرتی تھی. آج ذرا اس مسلمان معاشرے کی ان عورتوں کو دیکھیے اور ان بے حیا باپ اور بھائیوں کو دیکھیے جو گھروں کے اندر بہنوں کی موجودگی میں، بیٹیوں کی موجودگی میں، ماں کی موجودگی میں شرم کا جنازہ نکال کے بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بد نظری کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. اور ان گندی عورتوں کو دیکھیے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ذوات الخدور کہا کرتے تھے، جن کی شرم و حیا کے سامنے فرشتوں کی بھی شرم و حیا جھک جایا کرتی تھی. آج وہی مسلمان معاشرے کی جو عورتیں ہیں گندی نظروں سے فلمیں دیکھتی ہیں اور انہی کانوں کے ذریعے گندے گانے سنتی ہیں. شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرم و حیا یہ ایمان کی شاخ ہے. اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پچھلی نبوتوں میں یہ وحی تھی کہ جب انسان بے شرم ہو جائے پھر جو چاہے کرے. تو دیکھ لیجئے اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور ماننے والا مرد، اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور سمجھنے والی عورت، وہ کیا کرتے ہیں، وقت کہاں پہ گزرتا ہے؟ بد نظری میں، فلمیں دیکھنے میں اور ایک دوسرے کو دیکھنے میں. یہ نگاہ تو مسلمان کی اتنی پاکیزہ ہوا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہیں، آپ کی ران سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو درست کرتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم موجود تھے لیکن آپ نے کپڑے کو درست نہیں کیا. عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے ہیں، آپ نے کپڑے کو درست کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. صحابہ میں اس انسان کی حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب یہ مرد کہاں پہ ملیں گے؟ اب یہ پاک دل رکھنے والی عورتیں کہاں سے ملیں گی؟ اور پھر جب انہی عورتوں سے پرورش پانے والی اولادیں جب وہ معاشرے میں آئیں گی تو ان کے دل کی گندگی کا، آنکھ کی آوارگی کا کیا منظر ہوگا، اس کی کیا حد ہوگی. یہ تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان اس حد تک گر جائے گا کہ اپنی بہن اور ماں کی موجودگی میں بد نظری کرے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض گندے ضمیر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی جگہ پر لوگوں کی جماعت میں موجود ہوتے ہیں، کوئی خوبصورت عورت گزرتی ہے تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی میری طرف دیکھ تو نہیں رہا. اگر لوگ اس کو دیکھ نہ رہے ہوں تو اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. ایسے گندے ضمیر کے لوگ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ لوگوں سے تو بچ گئے، لوگوں کے سامنے پاکیزگی کا اظہار کر دیا، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں جانتے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھ کی خیانت کو اور دل کے رازوں کو جانتے ہیں.
یہ آنکھ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان السمع یہ جو تمہارے کان ہیں، والبصر یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، والفؤاد اور یہ جو تمہارے دل ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان کی ایک ایک حرکت کے بارے میں، دل کی ایک ایک دھڑکن کے بارے میں، کان کی ایک ایک چاپ اور آہٹ کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور یہی جو انسان کے اعضاء ہیں یہی جنت میں لے جانے والے ہیں. جس نے ان کانوں کی حفاظت کی، جس نے اس آنکھ کی حفاظت کی، جس نے اپنے دل کی حفاظت کی، اس پاکیزہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں جگہ دیں گے. جس نے کان کو آوارہ کر دیا، جس نے نگاہ کو آلودہ کر لیا، جس نے دل کو گندا کر لیا، ایسے گندے انسان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. شجاع رحمہ اللہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں من عمر ظاہرہ باتباع السنتی، جس نے اپنے ظاہری وجود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے آباد کر دیا، وباطنہ بدوام المراقبۃ اور اپنے اندرون اور باطن کو اللہ کے ڈر اور خوف سے زینت بخشی، وغض بصرہ عن المحارم اور اپنی نگاہ کو جو اس دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے، جس نے اپنی نگاہ کو حرام سے روک لیا، وکف نفسہ عن الشہوات اور اس انسان نے اپنے آپ کو شہوات سے روک لیا، وَأَكَلَ الْحَلَالَ اور اس انسان نے حلال کھایا، حرام نہیں کھایا، لم تختی لہو فراست، اللہ اس انسان کو ایک بصیرت عطا کر دیتے ہیں اور انسان کی وہ بصیرت کسی جگہ پہ دھوکہ نہیں کھاتی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اسے آوارہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو 3 فائدے عطا کرتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، اس انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ایمان کی لذت اس میں وہ مٹھاس ہے جو حرام عورت کو دیکھنے میں نہیں ہے. اور جو انسان اللہ کے لیے حرام کو دیکھنا بند کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ایمان کی لذت سے آشنا کر دیتے ہیں. نماز میں اسے ایک لذت نصیب ہوتی ہے، ذکر میں اسے ایک چاشنی ملتی ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے بعد قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں کو محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، دوسرا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے دل میں اپنا نور ڈال دیتے ہیں. اور جب انسان بد نظری کرتا ہے تو ایمان کی مٹھاس انسان سے چھن جاتی ہے، پھر انسان کے لیے نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، ذکر اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور اللہ کا نور جو ہے وہ دل سے اٹھ جاتا ہے. اور تیسری چیز، جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے جرأت و بہادری اور شجاعت عطا کر دیتے ہیں. اور اگر انسان بد نظری کرتا ہے تو انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، انسان بزدل ہوتا ہے، خوف کے اندر مبتلا رہتا ہے، کبھی بھی جرأت والا قدم نہیں اٹھا پاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو شرم و حیا کی ایسی نعمت سے نواز دیتے ہیں کہ اس نعمت کی قدر اسی انسان کو پتہ ہے جس نے وہ نعمت دیکھی ہوتی ہے.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاسم حواز القلوبی، گناہ جو ہیں یہ دلوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، گناہ دلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ وما من نظرۃ الا وللشیطان فیہا مطمع، جب انسان گندی نگاہ ڈالتا ہے، کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے، اجنبی عورت میں کزن بھی آتی ہے، چچا زاد ہے، پھپھی زاد ہے، بھائی کی بیوی ہے، یہ ساری اجنبی اور ان عورتوں میں آتی ہیں جن کو دیکھنا انسان کے لیے حرام ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو اتنی بڑی مصیبت کہ اس چیز کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ بھائی سے بھی پردہ ہوتا ہے، کزن سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ علا بن زیاد العدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان النظر یجعل شہوۃ فی القلب، بد نظری سے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، شیطان کا اس پہ پورا قبضہ ہو جاتا ہے، اور وہ انسان شیطان بن جاتا ہے۔ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان المرأۃ تقبل فی صورت الشیطان وتدبر فی صورت الشیطان، عورت جب بے پردہ نکلتی ہے اور بے پردہ گھر واپس آتی ہے تو یہ شیطان کی صورت لے کے نکلی ہوتی ہے اور شیطان کی صورت لے کے گھر واپس آتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ ایک جمعہ ہم اس پہ پڑھائیں گے کہ عورت کے پردے کے حوالے سے، آج کا ہمارا چونکہ موضوع بد نظری کے حوالے سے ہے، لیکن سردست ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جو دیوس ہے، وہ انسان جو بغیرت ہے، جس کی بہن، جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی ماں بغیر شرعی پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے، کزنوں سے پردہ نہیں کرتی ہے، اس کے بھائی سے پردہ نہیں کرتی ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اور فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو پاکیزہ بھی نہیں کریں گے، گندے کے گندے رہ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہیں جہنم کی آگ میں دردناک عذاب دیا جائے گا جو اپنی عورتوں سے پردے کی پابندی نہیں کرواتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، العینانی زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، جو انسان بد نظری کرتا ہے وہ آنکھوں سے زنا کر رہا ہوتا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور جو انسان گانا سنتا ہے، گندی بات سنتا ہے، اس انسان کے کان جو ہوتے ہیں وہ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے کتاب الورع میں نقل کیا، عید کا دن تھا، ہماری عورتیں بھی عید کرنے جاتی ہیں، میں اور آپ بھی عید کے لیے جاتے ہیں، ہماری نگاہیں کیسی ہوتی ہیں، ہماری عورتوں کا پردہ کیسے ہوتا ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عید کی نماز کے لیے سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھنے لگتے ہیں، اپنے سے شاگرد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ان اول ما نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا، آج گھر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں گے، کسی حرام عورت کو نہیں دیکھیں گے۔ اور بھائیو، یہ جو گھروں کے اندر ڈائجسٹ عورتوں کی تصویروں والے آتے ہیں، یہ جو گھروں کے اندر ہمارے سنڈے میگزین آتے ہیں جن پہ عورتوں کی گندی تصویریں بنی ہوتی ہیں، اور جس قوم کی عورت تجارت بن جائے اس قوم کی اخلاقیات کا اندازہ کر لیجئے کہ جس معاشرے میں عورت کی عزت
بہت ہی قیمتی ہوا کرتی تھی. ایک عورت کی عزت کے لیے حکمران وقت جو تھے وہ اپنی پوری کی پوری سلطنت دو پہ لگا دیا کرتے تھے. ایک مسلمان معاشرہ ایسا تھا کہ جب کسی ایک عورت کے سر سے ایک مرتبہ رومیوں نے دوپٹہ کھینچا تھا تو ہارون رشید کا بیٹا محسن باللہ اپنے دارالحکومت سے پوری فوج لے کے نکلتا ہے اور اس بات کی قسم اٹھاتا ہے کہ محسن باللہ کے لیے اس وقت تک تخت خلافت پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس مسلمان عورت کی عزت کا بدلہ نہیں لے لیتا ہے. اور پھر رومیوں کے شہر کا جب وہ ستیہ ناش کرتا ہے، ایسی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. ایک مسلمان معاشرہ وہ تھا، عورت کی عزت کے لیے سلطنتیں ٹوٹ جایا کرتی تھیں، بادشاہوں کی نیندیں وہ جو تھی وہ اڑ جایا کرتی تھیں. اور ایک مسلمان معاشرے میں میں اور آپ زندہ ہیں جہاں پر عورت کی عزت جو ہے وہ تجارت بن گئی ہے. اس وقت تک ہمارا شیمپو، اس وقت تک ہمارا صابن، اس وقت تک ہماری ایڈورٹائزمنٹ مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہم بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کر لیتے ہیں. اور نوجوان جس قوم کے اسی طریقے سے فلیکسوں کے نیچے کھڑے ہو کے عورتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، یہ قوم کے ضمیر فروش نوجوان اس قوم کے لیے کیا کریں گے؟ پھر مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق کیسے حاصل ہوگی؟ مسجدوں میں آنا کیسے انسان کے لیے آسان ہوگا؟ اللہ کی قسم ہے جو انسان بد نظری کرتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا انتہائی مشکل ہے. اور اللہ کو بھی ایسے گندے دل اور نگاہ والے کی اپنے گھر میں ضرورت نہیں ہے. ہم ایسے دنیا کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو گئے، ایسے مصروف ہو گئے، ہمیں آخرت ایسے بھول گئی کہ ہمیں اللہ کی حیا نہ رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ اللہ کی حیا کیا کرو. صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ہم تو اللہ کی حیا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جس حیا کو تم سمجھے ہو وہ حیا نہیں ہے. حیا یہ ہے ان تحفظ الراس وما حوا، اپنا سر اور سر کے جو اعضاء ہیں، اس سر میں جو آنکھ ہے، اس سر میں جو زبان ہے، اس سر میں جو کان ہیں، ان کی حفاظت کیا کرو. وان تحفظ البطن وما حوا، پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو. اور پھر فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، قبر میں جا کے گلنے اور سڑنے کو، قبر کے سانپ اور بچھوؤں کو، جسم کے اس مٹی میں مل جانے کو، اس خوفناک کوٹری کو، اس کو یاد رکھا کرو. اور چوتھی چیز فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس نے آخرت کو پسند کر لیا، جسے آخرت کی فکر لگ گئی، جو اس بات کو سمجھ بیٹھا کہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں پر سوال و جواب ہونا ہے، زندگی کا حساب ہونا ہے، تارک زینت الدنیا، وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے. ومن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جو یہ چار کام کرتا ہے وہ اللہ کی حیا کرتا ہے، اور جو یہ چار کام نہیں کرتا اسے اللہ کی حیا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی تازگی نصیب کر دے، ہمیں آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب کر دے. یا اللہ، یہ آنکھیں تیری دی ہوئی نعمت ہیں، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے. وما توفیقی الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن ایک بیمار انسان کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں. تیمارداری کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک مرد جو ہے عورت کو دیکھ رہا ہے.
تو کہتے ہیں یہ تیری آنکھ پھوڑ دی جائے، یہ تیری آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت چھین لی جائے، یہ تیرے لیے بہتر ہے اس بات سے تو کسی اجنبی عورت کو دیکھے۔ انسان کے لیے یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دی ہیں، اور اس نعمت کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور ان آنکھوں کے بارے میں کل قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے استاذن علی امی، جب میں نے اپنے گھر میں جانا ہو، گھر کے اندر میری صرف ماں موجود ہو، کیا میں دروازے پہ دستک دے کے، کیا میں آواز دے کے، کیا میں اجازت لے کر گھر کے اندر جاؤں، یا بغیر اجازت کے میں اس گھر میں جا سکتا ہوں جس گھر میں میری ماں موجود ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجازت لو، دستک دو، جب اجازت ملے پھر اس گھر میں جاؤ جس گھر میں تمہاری ماں ہے۔ اس آدمی نے تعجب سے کہا کہ گھر میں ماں ہے، ماں سے بھی اجازت لے کے جانا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہو، تیری ماں کا لباس اچھے طریقے سے درست نہ ہو، اور تو اسی حالت میں گھر میں چلا جائے اور تیری ماں پہ نگاہ پڑ جائے؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اپنی ماں کے پاس جانا ہے تو بھی اجازت لے کے، دروازے پہ دستک دے کے پھر جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آ کے کہتا ہے استاذن علی اختی، کہ میں اپنی بہن پہ جب بہن کے گھر جاؤں، بہن گھر میں موجود ہو، کیا میں اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا ہاں، اتحب ان تراہ عریانا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا ہو اور تم اس کو دیکھو؟ جس اسلام میں اپنی ماں اور بہن کے پاس بھی انسان بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا، وہاں پر اجنبی عورت کو دیکھنے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ بھائیو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ یہ آنکھیں دل کو برباد کرتی ہیں، اور پھر جب یہ آنکھوں سے دل برباد ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دل سے نیکی کا جو جذبہ ہے، اس دل میں جو خیر ہے، اللہ اس کو کھینچ لیتے ہیں، پھر اس دل میں خیر باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے لیے یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، ان آنکھوں کی نعمت کی حفاظت کریں۔ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں کو لگانے کا حکم دیا ہے، وہاں پر ان آنکھوں کو لگائیں۔ آنکھوں کی حفاظت انسان کیسے کر سکتا ہے؟ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان التقوی سبب لغض البصر، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، پھر انسان کی نگاہ حرام کو دیکھ کے جھک جاتی ہے۔ اس لیے اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے، قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے، محشر کے بارے میں سوچنا چاہیے، جہنم کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ میں وہاں پہ جاؤں گا، میرے ساتھ کیا بنے گا؟ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا تو انسان کی نگاہ کو بھی حیا مل جائے گی۔ اور دوسری چیز، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی، لڑکے اور لڑکیوں کی بر وقت شادی کریں۔ عجیب مصیبت ہے نوکری کی تلاش کی وجہ سے کہ جب تک جو ہے برسر روزگار اولاد نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کی شادی نہیں کریں گے۔ کیسے کھائے گا؟ بیوی کو کہاں سے کھلائے گا؟ اللہ اکبر، یہ روزی تو اللہ کے ذمے تھی، یہ میں نے اور آپ نے ڈگری کے ذمے ڈال دی، اور جو ہے ہم نے ایسی غلط رسمیں اختیار کی، شادی کو اتنا مشکل کر دیا
کہ جو ہے جس کی وجہ سے زنا کے دروازے کھل گئے اور زنا آسان ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یا معاشر الشبابی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس شادی کی طاقت ہے، جسمانی طور پہ اس قابل ہے کہ وہ شادی کر سکے اور کچھ نہ کچھ مالی استطاعت ہے، اسے شادی کرنی چاہیے۔ فإنہ اغض للبصر، اس سے آنکھ جھک جاتی ہے، نگاہ کو حیا ملتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن بد نصیبی اس معاشرے کی ہوگی جس معاشرے کا شادی شدہ فرد بھی وہ بد نظری کرتا ہو، فلمیں دیکھتا ہو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے اسے کوئی دوسری عورت اچھی لگتی ہو۔ سلف صالحین میں سے ایک نے کہا، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک گندی بات کا رواج ہے کہ بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے، اولاد اپنی اچھی لگتی ہے، ایسا گندا فکرہ ہے، ایسی گندی سوچ ہے کہ یہ مسلمان تو دور کی بات ہے، کسی شرم و حیا والے کافر سے اس بات کا تصور نہیں ہے۔ ہند کافر ہے اور مسلمان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہند بیعت کرو کہ زنا نہیں کرو گی، تو مخاطب کر کے پوچھتی ہیں اتزنی الحرۃ، اللہ کے نبی کیا آزاد عورت بھی بدکاری کر لیتی ہے؟ یہ کافر کی سوچ ہے، کیا آزاد بھی بدکاری کر لیتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جو انسان اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی سب سے پہلی سزا انسان کو دنیا میں یہ ملتی ہے، اپنی بیوی کا حسن اس کی آنکھوں سے اٹھ جاتا ہے اور دوسری عورتیں شیطان اس کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی عورتوں سے اس کی شادی کر دی جائے، اسے وہ عورتیں پسند نہیں آئیں گی، کتیاں اس کو پسند آئیں گی۔ یہ ایک ہوس ہے، یہ ایک ہوس ہے، یہ ایک ہرس اور لالچ ہے، یہ ایک گندگی ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی سے نگاہ میں حیا آ جاتی ہے، انسان بد نظری نہیں کرتا ہے اور شرمگاہ پاک ہو جاتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو شادی نہ کر سکے اسے روزے رکھنے چاہیے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ جو روزہ ہے اس کی آنکھ اور شرمگاہ کے سامنے ڈال بن جائے گا، یہ آنکھ روزے کی وجہ سے گندا نہیں دیکھے گی، اور یہ جو شرمگاہ ہے، یہ جو گندا خیال جو ہے دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قیمتی نعمت جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ آنکھوں کو حیا نصیب کر دے۔ یا اللہ ہماری پاک سیرت بہنوں کو یا اللہ شرم و حیا کی چادر اوڑھنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ مردوں کی نگاہوں میں، یا اللہ عورتوں کی نگاہوں میں حیا پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ ہم دن رات اس نعمت کو گندگی سے آلودہ کرتے ہیں، یا اللہ اس آنکھ کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا اللہ کئی بھائی فوت ہو چکے ہیں، ان کے عزیزوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دے۔ یا اللہ قبر میں اپنی رحمت کی برکھا ان پہ نازل کر دے۔ یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ایمان والا توحید والا 5 وقت کا نمازی یا اللہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا اللہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہر بیمار کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ دل کو یا اللہ نور ایمان سے منور فرما دے۔ یا اللہ ان آنکھوں سے قرآن و حدیث کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان آنکھوں سے ماں اور بہن کو یا اللہ عزت کے ساتھ دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بھائی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ یہ بھائی دنیا کو چھوڑ کے تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں آئے ہیں، یا اللہ ان کی نماز کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ یا اللہ ان کے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔
یا اللہ تیرے دربار میں سجدے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کو، ان کی اولادوں کو ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما دے، یا اللہ بر وقت نماز کے لیے، جمعے کے لیے آنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کا سوچنے کی بھی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔